السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، مصدر کا بیان۔ بیٹا مصدر کی یہاں پر توضیح کریں گے، مصدر کے بارے میں یہاں پر ویاخیا کریں گے، ڈیٹیل بیان کریں گے، ایکسپلین کریں گے کہ مصدر کسے کہتے ہیں۔ مصدر یہ ایک لفظ ہے تو مصدر کسے کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ مصدر کا معنی ہوتا ہے بیٹا، ڈکشنری میں، لغت میں مصدر کا معنی ہوتا ہے صادر ہونے کی جگہ۔ کوئی چیز کسی جگہ سے نکلتی ہے نا، تو اس نکلنے کی جگہ کو بیٹا مصدر کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے ڈکشنری کا معنی بتا دیا۔ اصطلاح میں فارسی اور عربی زبان کے ماننے والوں کی اصطلاح میں مصدر کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا یہاں پر اصطلاح میں مصدر ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس لفظ سے دوسرے الفاظ بنے۔ کبھی کبھی ایک لفظ دوسرے لفظ سے بنتا ہے، تو جس لفظ سے دوسرے الفاظ بن رہے ہیں، تو جو مین لفظ ہے، اصل لفظ ہے جس سے دوسرے بن رہے ہیں، اسی مین اور اصل لفظ کو مصدر کہتے ہیں۔ اور جو لفظ بن رہے ہیں، جو الفاظ بن رہے ہیں، ان کو مشتق کہتے ہیں۔ تو یہ دو اصطلاحات ہوئی یہاں پر، ایک مصدر اور ایک مشتق۔ جس لفظ سے دوسرا لفظ بنے، تو جس لفظ سے بنے گا اسے مصدر کہیں گے، اور جو لفظ بنے گا دوسرا اسے مشتق کہیں گے۔ میں مثال دوں آپ کو۔ ہم نے کہا اردو زبان میں ہم کہہ رہے ہیں کھانا، تو کھانا، ایسے ہم نے کہا پینا، ہم نے کہا جانا۔ جانا جو ہے یہ اصل لفظ ہے، اس سے کبھی ہم یہ بنا لیتے ہیں گیا، کبھی ہم بنا لیتے ہیں جاتا ہے، جاتی ہے، جا رہا ہے، جا رہی ہے، وہ جائے گا، جائے گی۔ تو ہم نے بہت سارے لفظ بنا لیے، کبھی ماضی کا، گزرے ہوئے زمانے کا لفظ بنا لیا، کبھی موجودہ زمانے کا لفظ بنا لیا، کبھی آنے والے زمانے کا لفظ بنا لیا۔ تو مختلف الفاظ ہم نے لفظ جانے سے بنا لیے، کہ جانا جو ہم نے لفظ ہے نا، اس سے ہم نے بہت سارے لفظ بنا لیے۔ تو کس سے بنایا؟ جانا، تو یہی جانا مصدر کہلائے گا۔ اور گیا، جاتا ہے، جائے گا، یہ سب کے سب، جا رہا ہے، یہ سب کے سب اس سے مشتق کہلائیں گے۔ تو آپ مصدر اور مشتق دونوں کی تعریفیں سمجھ گئے۔ ایک وہ لفظ جس سے دوسرا لفظ بنے، تو جس سے دوسرا لفظ بنتا ہے وہ مصدر کہلاتا ہے، اور جو دوسرا لفظ بنتا ہے وہ مشتق کہلاتا ہے۔ یہ دو لفظ یاد رکھنا۔ مصدر کا ترجمہ اردو میں جب ہم بیٹا کرتے ہیں تو اردو میں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے کھانا، پینا، جانا، لیٹنا، سونا، بیٹھنا، بھاگنا، دوڑنا۔ اردو میں جتنے بھی مصدر ہوتے ہیں نا، تو ان کے آخر میں نا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے؟
یہ اردو میں اس کی پہچان ہوگی مصدر کی، اور فارسی زبان میں پہچان یہ ہوگی کہ فارسی زبان میں لفظ کے آخر میں یا تو دالنون یعنی دن آئے گا یا تانون یعنی تن آئے گا. جیسے گفتن، اس کا معنی ہوتا ہے کہنا. شتافتن، اس کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا. تو دیکھو اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو نہ آ رہا ہے، اور عربی میں جب مصدر بنا رہے ہیں وہ فارسی میں جب مصدر بنا رہے ہیں تو دن یا تن آخر میں آ رہا ہے. گفتن تن آ گیا، دوی دن دن آ گیا ہے نا. تو پروردن، تو یہاں پر دن آ گیا پالنے کے معنی میں. وہی بتا رہے ہیں مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے. فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے. تو مصدر کے اندر دو باتیں ہو گئی بیٹا. ایک بات تو یہ ہوئی کہ خاص بات تو مصدر کے اندر یہ ہوئی کہ مصدر وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، یہ خاص بات ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں فارسی میں دن یا تن ہوتا ہے. تو اصل بات مصدر میں یہی ہے کہ اس سے دوسرے لفظ بنے. اب ہم بیٹا آپ سے پوچھ لیتے ہیں گردن، تو گردن یہ مصدر ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ ہماری انہی دونوں باتوں پہ دھیان دو کہ مصدر اسے کہتے ہیں کہ جس سے دوسرا لفظ بنے اور ساتھ ہی میں اس کے آخر میں دن یا تن ہو. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ گردن کیا یہ مصدر ہے؟ تو خاص بات میں نے جو بتائی تھی وہ یہی بتائی تھی کہ مصدر جس سے دوسرے لفظ بنے. تو آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ دوسرا لفظ اس سے بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن آ رہا ہے تو وہ مصدر ہے. تو گردن میں کوئی دوسرا لفظ ہی نہیں بنتا ہے. جب دوسرا لفظ ہی نہیں بنتا ہے تو پہلی جو مین بات تھی مصدر کے لیے وہ ختم ہو گئی اس سے، اس لیے گردن یہ مصدر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا. فرماتے ہیں مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے. فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پروردن پالنا، گفتن کہنا. اور اردو میں پہچان کیا ہوتی ہے مصدر کی؟ اس کے آخر میں نہ آتا ہے. اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو اس کے آخر میں نہ آئے گا، جیسے پالنا، کہنا، سونا، جاگنا. اب بیٹا گردن کا ترجمہ اردو میں اگر ہم کریں تو اس کا ترجمہ گدی کرتے ہیں نا، کہیں پر نہ نہیں آیا اردو میں ترجمہ کرنے میں، اس لیے گردن یہ مصدر نہیں ہوگا. فرماتے ہیں مصدر سے، تو مصدر میں خاص بات کیا ہے؟ اس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں. اب مصدر سے جو لفظ بنتے ہیں ان کے کیا نام ہوتے ہیں بیٹا؟ اب اگلے کتاب میں یہ بتائیں گے کہ کسی مصدر سے کوئی دوسرے لفظ، جو بھی دوسرے لفظ بنتے ہیں ان کے کیا کیا نام ہو سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں مصدر سے دوسری بنتی ہیں. فرماتے ہیں مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں کہ مطلب بنتے ہیں، مصدر سے نکل کر آتے ہیں، مصدر سے بنتے ہیں. مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں. مصدر سے 6 طرح کے فعل نکلتے ہیں بیٹا. کہتے ہیں کون کون سی قسمیں؟ ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہیں. تو ماضی، کبھی کبھی ایسا فعل بنتا ہے مصدر سے ہی نکل کر آتا ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے. مضارع اس فعل کو کہتے ہیں بیٹا کہ جو موجودہ زمانے پر بھی دلالت کرے اور آنے والے زمانے پر بھی دلالت کرے، یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں پر جس کی دلالت ہو جائے وہی مضارع کہلاتا ہے. اور حال اس فعل کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے پر دلالت کرے. مستقبل خاص کر اس فعل کو کہتے ہیں جو فیوچر یعنی آنے والے زمانے پر دلالت کرے، جس سے آنے والا زمانہ سمجھ میں آئے، مستقبل کا زمانہ سمجھ میں آئے. اور امر وہ فعل کہلاتا ہے جس میں ہم دوسرے کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور نہیں وہ فعل کہلاتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی کو کوئی کام کرنے سے روکتے ہیں. ماضی کی مثال میں آپ کو دوں، جیسے میں نے کہا پرورد، اس نے پالا. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ ایک تو معنی سمجھ میں آیا پالنے کا، اور دوسرا یہ سمجھ میں آیا، گزرا ہوا زمانہ بھی سمجھ میں آیا کہ پالنے کا کام جو ہوا ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے. تو گزرے ہوئے زمانے پر جو فعل دلالت کرے وہی فعل ماضی ہوتا ہے بیٹا. تو ماضی ہو گیا. مضارع کی مثال جیسے ہم کہیں پرورد،
وہ پالتا ہے یا پالے گا، تو مضارع میں موجودہ زمانے پر بھی دلالت ہوتی ہے اور آنے والے زمانے پر یعنی فیوچر پر بھی دلالت ہوتی ہے، دونوں معنی لگ جاتے ہیں۔ تو پرورت کا معنی ہوتا ہے وہ پالتا ہے یا پالے گا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے دیکھو موجودہ زمانہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور مستقبل کا زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ حال وہ فعل کہلاتا ہے کہ جو صرف موجودہ زمانے پر دلالت کرے، جیسے مثال کے طور پر میں کہوں می پرورت وہ پالتا ہے، می گوید وہ کہتا ہے، اس سے صرف موجودہ زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، کہتا ہے یعنی کہنے کا تعلق موجودہ زمانے میں ہے۔ مستقبل کی مثال جیسے خواہد گفت وہ کہے گا، فارسی زبان میں خواہد گفت، تو ہم اس کا معنی ہوگا وہ کہے گا۔ کب کہے گا؟ آنے والے زمانے میں نا، تو آنے والا زمانہ سمجھ میں آئے اسی لیے اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ امر کی مثال جیسے اس کی مثال جیسے پرور بپرور، تو پال مطلب دوسرے کو پالنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بگو تو کہہ، تو بول تو بولنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہی امر کہلاتا ہے۔ نہیں جیسے مگو تو مت کہہ، تو مت بول، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے تو دوسرے کو کسی کام کرنے سے روکا جائے سامنے والے کو تو اسی کو نہیں کہتے ہیں۔ تو یہ 6 قسمیں ہو گئی، دیکھو ماضی 1، مضارع 2، حال 3، مستقبل 4، امر 5 اور نہیں 6۔ یہ 6 قسمیں بیٹا افعال کی 6 قسمیں کہلاتی ہیں، یہ فعل کی 6 قسمیں کہلاتی ہیں۔ یہ 6 قسمیں مصدر ہی سے نکل کر آتی ہیں، مصدر سے بنتی ہیں۔ فرماتے ہیں پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں۔ اب 6 قسمیں ہو گئی، یہ 6 کے 6 مصدر سے بنتی ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ جب ہر ایک کے 6 صیغے ہو جائیں گے تو ماضی کے 6 صیغے، مضارع کے 6 صیغے، حال کے 6 صیغے، مستقبل کے 6 صیغے، امر و نہی کے بھی 6 صیغے، تو کل کتنے صیغے ہو جائیں گے؟ 6 کو 6 میں گڑا کرو آپ، ہے نا، تو 6 کو 6 میں گڑا کر یہ ہو جاتا ہے 6 چھنگ 36، تو کل صیغے کتنے ہو جائیں گے؟ فعل کے 36 صیغے ہو جائیں گے۔ وہی فرماتے ہیں پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں۔ یاد رکھنا ماضی کے بھی 6 صیغے ہوں گے، حال کے بھی 6 صیغے، مستقبل کے بھی 6 صیغے، امر و نہی کے بھی 6 صیغے، سب کے 6 صیغے ہوں گے فارسی زبان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فارسی زبان میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے الگ الگ صیغے نہیں آتے ہیں۔ جو مذکر کے لیے صیغہ ہوتا ہے وہی مؤنث کے لیے صیغہ ہوتا ہے، جو میل کے لیے ہوتا ہے وہی فیمیل کے لیے ہوتا ہے۔ اور عربی زبان میں چونکہ الگ الگ صیغے آتے ہیں، تو اب الگ الگ صیغے آئیں گے، مذکر کے 6 ہو جائیں گے تو پھر عربی زبان میں مؤنث کے بھی 6 ہو جائیں گے، تو 12 ہو گئے وہ صیغے۔ لیکن فارسی زبان میں مذکر و مؤنث دونوں کے لیے الگ الگ نہیں آتے ہیں، میل فیمیل دونوں کے لیے الگ الگ صیغے نہیں آتے ہیں، اس لیے یہاں پر 6 رہ گئے۔ دوسری ایک وجہ فارسی زبان میں ایک کے لیے جو صیغہ آتا ہے اور 2 اور 2 سے زیادہ کے لیے ایک صیغہ آتا ہے، یعنی 2 کے لیے الگ صیغہ نہیں آتا ہے بلکہ 2 اور 2 سے زیادہ کے لیے صرف ایک ہی صیغہ آتا ہے۔ تو جتنے 6 صیغے ہیں سب میں تثنیہ کا صیغہ یعنی 2 کا جو صیغہ ہے، تثنیہ جسے ہم کہتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ فارسی زبان میں نہیں آتا ہے۔ جب فارسی زبان میں تثنیہ کا صیغہ نہیں آیا تو تثنیہ غائب، تثنیہ حاضر، تثنیہ متکلم، 3 صیغے یہ کم کر دو صاحب۔ اور عربی زبان میں تثنیہ کے بھی صیغے آتے ہیں، اس لیے عربی زبان میں 3 صیغے بڑھ جاتے ہیں۔ تو 12 پہلے عربی زبان میں 12 ہو گئے تھے، اب 3 اور بڑھا دیں گے تو 15 ہو جائیں گے۔ لیکن 15 میں سے بیٹا جمع متکلم اور تثنیہ متکلم کا صیغہ چونکہ ایک ہی رہتا ہے اس لیے ایک کم ہو جائے گا وہاں پر، اس لیے کل 14 صیغے ہو جاتے ہیں عربی زبان میں۔ تو عربی زبان میں کل 14 صیغے آتے ہیں، فارسی زبان میں کل 6 صیغے آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر میل فیمیل کے لیے الگ الگ نہیں آتا ہے، تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے الگ الگ نہیں آتا ہے بلکہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں، واحد غائب، ایک جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ انگلش میں بیٹا اگر آپ پڑھتے ہوں گے تو انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں پر 3 پرسن ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن وہ ہوتا ہے جو بات کرتا ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے
جس سے بات کی جاتی ہے. تھرڈ پرسن وہ کہلاتا ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. عربی زبان میں اور فارسی زبان میں بات کرنے والوں کو یعنی فرسٹ پرسن کو متکلم کہتے ہیں، اور جس سے بات کی جاتی ہے اس کو حاضر کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے یعنی تھرڈ پرسن اس کو غائب کہتے ہیں فارسی زبان میں. تو بیٹا غائب یعنی متکلم کے بھی دو صیغے ہو جائیں گے، واحد غائب، واحد متکلم، جمع متکلم. اور سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کے بھی دو صیغے ہو جائیں گے، واحد حاضر، جمع حاضر. اور تھرڈ پرسن یعنی غائب، تو غائب کے بھی دو صیغے ہو جائیں گے، واحد غائب اور جمع غائب. تو کل ملا کر 6 صیغے ہو گئے. فرماتے ہیں واحد غائب. واحد غائب کا مطلب تھرڈ پرسن جو کہ ایک ہو، پلورل ہو، وہ سنگولر ہو. جمع غائب یعنی تھرڈ پرسن جو کہ پلورل ہو، جمع ہو. واحد حاضر سیکنڈ پرسن جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں، اور وہ سنگولر ہو تو اسے واحد حاضر کہیں گے. جمع حاضر جو سیکنڈ پرسن ہے انگلش میں اور وہ پلورل ہو تو اس کو جمع حاضر کہتے ہیں. واحد متکلم فرسٹ پرسن جو کہ ایک ہو تو واحد متکلم کہلاتا ہے. جمع متکلم فرسٹ پرسن اگر دو سے زیادہ ہوں تو وہی جمع متکلم کہلاتا ہے. تو کل یہ 6 صیغے ہو گئے. ہر ایک کے ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں. بیٹا 6 صیغے ہیں، 6 صیغوں میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی علامت ہے. وہ علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا اس سے آپ کو پہچان ہوگی کہ وہ علامت اگر کہیں پر آپ کسی صیغے میں آپ دیکھیں تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ والا صیغہ ہے. تو تنبیہ کے لیے تنبیہ فرماتے ہیں، تنبیہ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں. تو سارے حروف علامت کے بیٹا ساکن ہوتے ہیں. دو علامت کے حروف چاہے 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں یا 1 ہو. تو 2 سے زیادہ تو ہوتے نہیں ہیں، یا تو 1 حرف ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں. لیکن اگر 2 بھی ہوں گے تب بھی وہ ساکن نہیں ہوں گے. یہ انہوں نے آگاہ کر دیا آپ کو کہ علامت کے سبھی حروف ساکن ہوتے ہیں. اب اگر کہیں پر بیٹا اگر یہاں پر تا علامت بتا رہے ہیں اور کہیں پر کسی لفظ میں تا لگی ہوئی ہو تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ساکن ہے یا نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ فعل کے صیغوں کی یہ علامتیں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا وہ فعل بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر فعل ہے تب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کوئی علامت وہاں پر پائی جا رہی ہے تو وہ ساکن ہے یا نہیں ہے، یہ دھیان دیکھنا پڑے گا. فرماتے صیغہ، تو صیغہ کل کتنے ہوئے بیٹا؟ 6. واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. اس لیے نقشہ بنانے میں صیغہ کے آگے انہوں نے 6 صیغے لکھ دیے ہیں، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم. 6 صیغے ہوتے ہیں بیٹا، ہے نا. یعنی حروف کی جو بناوٹ ہوتی ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں بیٹا. جو حروف سے مل کر کوئی کلمہ بنتا ہے، کوئی لفظ بنتا ہے، اس کو صیغہ کہتے ہیں. اور اس سے ہر ایک صیغے کی پہچان بتا رہے ہیں، علامت بتا رہے ہیں. علامت کا مطلب پہچان. تو کہہ رہے ہیں واحد غائب کی پہچان تا اور دال ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تا اور دال. جیسے جس مصدر کے آخر میں تن ہو تو وہاں پر واحد غائب کی علامت تا ہو جائے گی. جس مصدر کے آخر میں دن ہو اور اس سے فعل ماضی بنایا جائے تو اس میں علامت جو واحد غائب کی ہوگی وہ دال ہو جائے گی. جیسے تا کی مثال گفت، گفتن سے گفت، اس نے کہا. اور دال کی مثال کیا آخر میں دال آئے، جیسے پرورد، پرورد، اس نے پالا. اور جمع غائب کی مثال نون دال دونوں مل کر ہوتی ہے، جیسے پروردند، گفتند. تو نون دال آخر میں لگ جائے گا تو اسی کو آپ سمجھ لیں گے کہ یہ جمع غائب ہے. اور آخر میں صرف یا لگی ہوئی ہو تو آپ سمجھ لیں گے کہ واحد حاضر ہے. جیسے پروردی، پروردی، تو یا لگ گئی ہے تو اس کو واحد حاضر کہا جائے گا. اس کا معنی ہوگا تو نے پالا. گفت اس نے کہا، پرورد اس نے پالا، پروردند ان سب نے پالا، جمع غائب ہو گیا. پروردی واحد حاضر ہے تو اس کا معنی ہوگا تو نے پالا. اور جمع حاضر کی علامت ہے یا دال. یا دال لگ کر یعنی جو پہلا لفظ ہوگا اسی پر یا دال لگا دیں گے، جیسے کہ پروردید، پرورد، پروردید. تو یہ اس کا معنی ہوگا تم سب نے پالا. واحد متکلم،
جیسے کہ پر واحد متکلم کی علامت بتا رہے ہیں میم، واحد متکلم کی علامت میم ہے، میم لگا دیں گے. اب اس کا معنی ہوگا جیسے پرورد ہی پر میم لگا دی اور کہہ دیا پروردم، پروردم معنی ہوگا میں نے پالا. اور جمع متکلم کی علامت فارسی زبان میں بیٹا ہوتی ہے یا میم، جیسے کہ پروردیم. تو اصل لفظ ہوا پرورد، تو پرورد میں تو دال آ گئی. اب اسی کا جمع غائب بنانا ہے تو نون دال لگا دیں گے پروردند. اسی سے واحد حاضر بنانا ہے تو اسی دال کے آخر میں یا لگا دیں گے اور کہہ دیں گے پروردی. جمع حاضر بنانا ہے تو اسی دال کے آخر میں پرورد کی دال کے آخر میں یا دال لگا دیں گے اور کہہ دیں گے پروردید. واحد متکلم اگر بنانا ہے تو وہی پرورد کے دال کے آخر میں میم لگا دیں گے اور کہہ دیں گے پروردم. اور جمع متکلم بنانا ہے تو اسی دال کے آخر میں ہم نے کیا لگا دیا یا میم اور ہم کہہ دیں گے پروردیم. تو اب مانا ہوگا ہم سب نے پالا. ایسی بیٹا کسی بھی مصدر سے فارسی زبان میں جو بھی مصدر ہے اس سے آپ فعل ماضی بنا لو اور آپ کہو گفت، گفتن کہنا وہ مصدر ہے، اس سے فعل ماضی آپ نے بنا لیا گفت. ابھی آئے گی بات کہ فعل ماضی کیسے بناتے ہیں، وہ سب طریقہ آئے گا بیٹا. اب آپ نے گفت بنا لیا، اب گفت پہلا صیغہ بن گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ بن گیا، واحد غائب کا. اب اس میں ہم جمع غائب کا صیغہ بنائیں تو کیا لگا دیں گے نون دال. تو گفت میں نون دال لگا دو، کہہ دو گفتند. واحد حاضر بنانا ہے تو یا لگا دینا تو کہہ دیں گے گفتی. جمع حاضر بنانا ہے تو یا دال لگا دیں گے کہہ دیں گے گفتید. واحد متکلم بنانا ہے تو میم لگا دیں گے کہہ دیں گے گفتم. اور جمع متکلم بنانا ہے تو یا میم لگا دیں گے کیا کہیں گے گفتیم. گفت کا معنی اس نے کہا، گفتند ان سب نے کہا، گفتی تو نے کہا، گفتید تم سب نے کہا، گفتم میں نے کہا، گفتیم ہم سب نے کہا. تو بیٹا یہ علامتیں یاد کرنے کے لیے کہ تا دال واحد غائب کی علامت تا ہے اور دال ہے، تا بھی ہوتی ہے اور دال بھی ہوتی ہے. جمع غائب کی علامت نون دال ہوتی ہے، واحد حاضر کی علامت یا ہوتی ہے، جمع حاضر کی علامت یا دال ہوتی ہے، واحد متکلم کی علامت میم ہوتی ہے، جمع متکلم کی علامت یا میم ہوتی ہے. یہ علامتیں ویسے تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو یاد کرنا مشکل ہوں، لیکن بیٹا آپ یہ رٹ لینا. مثلا گفت، آپ گفت کے ساتھ میں جمع غائب کا صیغہ بنا کر گفتند، گفتی ایسے پڑھ دینا، ایسے یاد کر لینا. گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم. پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم. اس طریقے سے یاد کر لو گے نا. ایک دو لفظوں سے گردان، اس کو گردان کہتے ہیں بیٹا. یہ گردان اگر آپ نے ایک دو لفظوں سے یاد کر لی نا تو ہر لفظ سے آپ اسی طریقے سے سارے صیغے بناتے چلے جاؤ گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو رٹ لیں گے. پرورد والا تو لکھا ہوا ہی ہے مثال میں، پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم، ہے نا. اور گفت ایک لفظ ہے، اسی کے آخر میں نون دال لگا دو، اسی کے آخر میں یا لگا دو، یا دال لگا دو، میم لگا دو، یا میم لگا دو، تو اسی سے ایک مثال بن جائے گی تاکی، ہے نا. گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم. تو بیٹا یہ دونوں لفظوں سے آپ رٹ لیں گے خوبی سے. جب رٹ لیں گے تو کوئی بھی لفظ آئے گا تو بالکل اسی وزن پر آپ اس سے بناتے چلے جائیں گے. مثال کے طور پر جیسے پرورد ہے نا. اب اسی سے ہم مثال کے طور پر فارسی کا ایک مصدر اٹھاتے ہیں. ہم مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں شتافتن، یا ہم کہتے ہیں شتافتن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا بھاگنا، دوڑنا. ہم کہتے ہیں کہ پزمردن، اس کا معنی ہوتا ہے پزمردہ ہو جانا، کملا جانا، بالکل بے جان ہو جانا. اب پزمردن سے ہم نے کیا کر دیا پزمرد. اب اسی کے آخر نون دال یا اور یا دال میم اور یا میم لگاتے چلے جائیں. پزمرد، پزمردند، پزمردی، پزمردید، پزمردم، پزمردیم، ایسے ہم نے بنا دیا. ہم نے کہا آراستن. آراستن کا معنی فارسی زبان میں یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سنوارنا. اب اسی سے ہم نے کیا کر دیا آراست، ہے نا. تا دیکھو آ گئی واحد غائب کی علامت. اب اسی میں ہم نے باقی علامتیں لگا دی، آراست، آراستند، آراستی، آراستید، آراستم، آراستیم.
تو بیٹا ایک دو آپ رٹ لو اور باقی سب آپ کو یاد ہوتی چلی جائیں گے، خود بخود آپ بناتے چلے جاؤ گے۔ تو مجھے امید ہے کہ کل تک آپ یہ دو لفظوں سے، گفت سے اور پرورد سے، دونوں سے آپ ایک بار ان کو رٹ لیں گے، یہ گردان رٹ لیں گے، تاکہ باقی بعد میں جتنے بھی لفظ آئیں آپ اس طریقے سے بناتے چلے جائیں، ہے نا؟ تو گفت سے آپ گردان کریں گے، گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم، یہ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی علامتیں لگانا ہے بس آخر میں۔ ایسے پرورد سے پرورد، پروردند، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم، وہی علامتیں لگاتا ہے نا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب نیچے کچھ سوالات ہیں۔ آج آپ نے جو ہم سے سبق پڑھا ہے، اس سبق میں آپ نے اگر دھیان دیا ہوگا تو آپ ان سوالوں کے جواب آسانی سے حل کر لیں گے۔ سوالات یہ سوال کی جمع ہے، پلورل ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، گردن مصدر ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ آپ میں سے کوئی آدمی بتائے گا کہ گردن مصدر ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ وجہ بتائیے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے کوئی دوسرا لفظ نہیں بنتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ ایسے دوسرا ایک سوال ہے، گفت میں تمام صیغوں کی علامتیں ملاؤ۔ تو گفت میں تو دیکھو واحد غائب کی علامت تو ہے لگی ہوئی تا، اب جمع غائب کی علامت لگائیں گے تو نون دال لگا دیں گے، کیسے کہیں گے؟ گفتند۔ واحد حاضر کی علامت لگائیں گے تو کیا کہیں گے؟ گفتی، یا لگا دو، بالکل ٹھیک۔ جمع حاضر کی علامت لگائیں گے تو یا دال لگا دو، گفتید۔ واحد متکلم کی علامت لگائیں گے تو کیا کہیں گے بیٹا؟ اور جمع متکلم کی علامت لگائیں گے تو کیا کہیں گے؟ گفتیم۔ بہت اچھی بات۔ بالکل اسی طریقے سے آپ لوگوں کو سارے الفاظ جتنے، آج تو یہ دو لفظ سے تو آپ کو رٹ لینا ہے، باقی آپ کے سامنے فارسی زبان کا کوئی بھی مصدر آئے اس سے آپ فٹافٹ ایسے ہی صیغے بنا لیں گے مختلف معنی پیدا کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آج کے اس سبق میں آپ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ مصدر کی تعریف یاد کریں کہ مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں تا نون یا دال نون ہوتا ہے، اور جو اردو میں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا اردو میں ترجمہ کرنے میں آخر میں نہ آتا ہے، جیسے پالنا، کھانا، پینا، جانا، آنا، ہے نا۔ دوسری بات یہ آپ نے دوسری بات یہ سیکھی اس میں کہ مصدر سے جو فعل نکل کر آتے ہیں، جو فعل بنتے ہیں، وہ فعل کی 6 قسمیں ہیں: ماضی، حال، مضارع، مستقبل، امر، نہیں۔ تو یہ 6 قسمیں ہیں۔ تیسری بات آپ نے یہ پڑھی کہ ان 6 قسموں میں سے ہر ایک کے 6 صیغے آتے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اور بیٹا چوتھی بات آپ نے یہ سیکھی کہ ان 6 صیغوں میں سے ہر صیغے کی الگ الگ پہچان اور علامت ہوتی ہے۔ واحد غائب کی علامت تا ہے یا دال ہے، جمع غائب کی علامت نون دال ہے، واحد حاضر کی علامت یا ہے، جمع حاضر کی علامت یا دال ہے، اور واحد متکلم کی علامت میم ہے، اور جمع متکلم کی علامت یا میم ہے۔ بیٹا یہ 4 باتیں آج کے اس سبق میں ہیں۔